نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک سورہ آل عمران کی تمہید چل رہی تھی۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ رب العزت نے نصارہ کے بارے میں جو بیان ہے، سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں تفصیلات تھیں، یہاں نصارہ کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہیں۔ اب براہ راست ان کی بات جو ہے وہ شروع ہوا چاہتی ہے اس آیت سے۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العزت نے انتخاب کر لیا، چن لیا آدم و نوح، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اس کے لیے دنیا کے اندر ہدایت دینے کے لیے، وآل ابراہیم وآل عمران، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو، اور آل عمران کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ پہلے اللہ کا ضابطہ یہ تھا نوح علیہ السلام تک کہ اللہ انبیاء کا انتخاب کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام ہو گئے، ادریس علیہ السلام ہو گئے، نوح علیہ السلام ہو گئے، تو یہ اس لیے یہاں پہ ان کا انفرادی ذکر ہوا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اس ضابطے کو بدل دیا، اللہ نے پوری نسل ابراہیم کو اس کے لیے منتخب فرما لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے جتنے بھی انبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل سے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے پوری ذریت ابراہیم کو منتخب فرما لیا، ان کے ذریعے سے اب انشاءاللہ اس کائنات میں ہدایت تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح آل عمران جو ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کا خاندان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے مریم، ان کے والد کا نام عمران تھا۔ یہ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، وہ اور عمران ہیں، اور یہ دوسرے عمران ہیں، دونوں الگ شخصیات ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح ہم نے ان کا انتخاب کر لیا تھا اس دنیا میں انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ ذریۃ بعضها من بعض، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یعنی یہ ساری ذریت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی، جب کہا، فرمایا اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بھی چونکہ معجزہ ہے، اب تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت ان کی والدہ سے بات شروع کریں کہ والدہ کو بھی اللہ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس قالت امرأۃ، جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب کہا، ربی انی نذرت، کہ اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں، لکا صرف آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو کہ میرے بطن میں ہے، یعنی پیدائش متوقع تھی۔ فرمایا کہ میرے بطن میں، میرے شکم میں جو بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں اس کی نظر مانتی ہوں۔ کس بات کی نظر؟ کہ میں اسے تیرے راستے کے اندر وقف کر دوں گی، محررن، ہر چیز سے آزاد ہو کر، یعنی اس کو پوری ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اس وقت وہاں پہ ان کا گھر بیت المقدس تھا، وہاں پہ یہ رواج تھا کہ جس کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا ہوتا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے، وہ پھر کوئی اور کام نہ کرتا۔ تو مریم علیہ السلام نے بھی اللہ سے نظر مانی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، یا اللہ اس نظر کو تو میرے قبول فرما۔ یہ دل میں ارادہ کیا جب شکم کے اندر جب حمل کا ظہور ہوا، ان کو یہ امید تھی کہ اللہ بیٹا پیدا فرمائیں گے، اللہ سے بیٹے کو مانگا،
کہ یا اللہ اگر تو بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کو بیت المقدس سے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم، فرمایا کہ اے اللہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی میری اس نظر کو، میرے اس وعدے کو قبول فرما۔ فلما وضعتھا، فرمایا کہ جب پیدائش ہوئی، جب وضع حمل ہوا، جب پیدائش ہوئی، قالت رب انی وضعتھا انثی، کہا کہ اللہ جی آپ نے تو مجھے بیٹی دے دی، یعنی میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی۔ تھوڑا سا گلا ایک آیا کہ میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی کہ میں اس کو وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے۔ قالت رب انی وضعتھا انثی، یا اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا اسی وقت اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ کے علم ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، تو اس لیے تمہیں اس پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ولیس الذکر کالانثی، فرمایا کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں تھا، اگر بیٹا ہوتا تو اس بیٹی کو ہم اور کائنات کے اندر اور ہی ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، بیٹا اس بیٹی کی طرح نہیں تھا۔ وانی سمیتھا مریم، پھر مریم علیہ السلام کو جب یہ وحی ہوئی دل میں اللہ نے بات ڈالی تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میں پھر مطمئن ہوں۔ وانی سمیتھا مریم، تو اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ وانی اعیذھا بک، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں یا اللہ تیری پناہ میں، اس کو بھی وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، کہ وہ شیطان مردود کے جو ہے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں، اس بچی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی یا اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی جو بات کرنی ہے اس سے پہلے اللہ نے کہاں سے بات شروع کی، یعنی مریم علیہ السلام سے بات شروع کی ہے تاکہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات ہوئے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیے کہ جب اللہ یہ کرنے پر قادر ہے تو پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، فرمایا کہ پھر اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا جو منت مانی تھی۔ اب ہوا یوں کہ جب اس منت مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، انہوں نے کہا بیٹی ہے تو بیٹی قبول کرو۔ اور اس وقت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ انچارج تھے بیت المقدس کے، اور زکریا علیہ السلام جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے یعنی خالو تھے، ان کی جو والدہ دونوں بہنیں تھیں یہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے جو فرمایا کہ میں اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور جب وہ ان کو دے دیا بیت المقدس کو تو گویا وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی، ان کی تربیت میں آ گئی، ان کی پرورش میں آ گئی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت طریقے سے پروان چڑھایا، ان کی نشو و نما کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ہم نے ان کو زکریا کی کفالت میں دے دی، یعنی ان کی شروع سے جب تھوڑی سی بڑی ہوئی کوئی سنبھالا، ان کو شروع سے اللہ نے ایک نبی کی یعنی کفالت کے اندر دے دیا، انہوں نے ان کی تربیت کی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ بیت المقدس کے اندر حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، ہم تو محراب اسے کہتے ہیں نا، وہاں اس کو محراب کہتے تھے، یعنی وہ حجرے جو لوگ جو وہ اپنی زندگی وقف کرتے تھے وہاں ان حجروں کے اندر رہتے تھے، ان کمروں کے اندر رہتے تھے، اور اس زمانے میں ان کمروں کو محراب کہا جاتا تھا۔ تو مریم علیہ السلام کو بھی ایک کمرہ دے دیا گیا کہ آپ یہاں پر رہیں، یہاں پہ اللہ کی عبادت کریں، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اب وہاں پہ ایک عجیب بات ہوئی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس اس کمرے میں ملنے کے لیے آتے، حال چال پوچھنے کے لیے آتے، آپ اعتکاف کی حالت سمجھیں، اعتکاف کی حالت ہے، زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو کھانا وغیرہ فراہم کریں، تو جب وہ ان کے اندر پاس آتے وجد عندہا رزقا، تو پہلے ہی سے رزق موجود پاتے، ان کے پاس پہلے ہی سے رزق جو ہے موجود پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آتا ہے یہ رزق، کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب یہاں اس رزق پہ مفسرین کے یہاں بڑی بحث ہے۔ مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس رزق سے مراد روحانی رزق ہے، اس رزق سے مراد وہ باتیں ہیں جو مریم علیہ السلام معرفت کی باتیں کیا کرتی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ چھوٹی سی بچی ہے، اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے، اتنی یہ معرفت کی باتیں کرتی، کہا کہ اے مریم تیرے پاس یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ اور مفسرین کا دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت کے اندر رزق ہی تھا، اور حقیقت کے اندر پھل تھے، کھانے تھے جو اللہ رب العزت ان کو بھیجتے تھے۔ تو وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور دونوں یکدم بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی دونوں باتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال یہ دونوں باتیں ہی مراد کہ وہ رزق بھی تھا، یعنی فزیکلی بھی مادی طور پر بھی وہ رزق موجود تھا،
اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ ذہانت و فطانت اور وہ ساری معرفت بھی اللہ نے نصیب فرمائی تھی۔ تو جب زکریا علیہ السلام حیران ہو کر ان سے پوچھتے ان کی باتوں سے یا اس رزق سے کہ مریم یہ کہاں سے آتے ہیں، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میں اللہ جسے چاہے بغیر حساب کا رزق دے سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پھر زکریا علیہ السلام اگرچہ نبی تھے لیکن یکدم سے ایک ان کے دماغ کے اندر خیال کوندا، یعنی یہ بات دیکھ کر ان کے دماغ کے اندر بعض اوقات انسان کی تبدیلی ہوتی ہے نا، نبی تو تھے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی تھا، اور لیکن بوڑھے بہت ہو گئے، 90 برس سے قریب عمر تھی اور اولاد کی خواہش تھی۔ تو اب جب یہ سارا منظر دیکھا تو پھر خیال گزرا کہ جو اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بغیر موسم کے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اب وہاں پہ یہ منظر دیکھ کر پھر دعا کی، انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے کیا دعا کی۔